ان الیکشنز کو آگے کیا گیا ہے؟ کیا کوئی سیکیورٹی وجوہات ہیں یا انتخابات کی تیاری مکمل نہیں ہے؟ مرحلہ وار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شاید حالات خراب ہیں، شاید موسمی حالات ایسے ہیں، بہت ساری اس کی ریزن ہو سکتی ہے۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو کا کشمیر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے۔ نواز شریف بہت آگے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا جو غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، کشمیریوں کو وہ نہیں جج کرنا چاہیے اس طرح۔ کیمپین تو اختلاف سے بنتی ہے نا، تو وہ اختلاف کس سے کر رہے ہیں؟ ایک یا دو امپورٹنٹ وزیروں سے جو آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے۔ آپ یہ سارے کے سارے ان کے اوپر نام لکھ لیجئے استحکام پارٹی کے حوالے سے، کہ شاید مولانا صاحب کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں۔ کارگل پہ انہوں نے بات کی، لیکن کارگل پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ جنرل مشرف کے عہد میں ان کے حلیف رہے ہیں۔ ایران کی پالیسی نہیں سمجھ آ رہی، پاسداران انقلاب وہ کر رہے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اس ٹائم کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر نے یہ شیڈیول جاری کیا ہے۔ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وجوہات ہوئیں، کن وجوہات کی بنا پہ جو الیکشن ہے اس کو 3 مراحل میں کیا گیا، اس پہ بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آگے جا کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوے کیے ہیں، شکایتیں کیے ہیں، کیوں انہوں نے یہ شکوے کیے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور کیا مولانا صاحب کوئی نیا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اور ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ پھیل سکتی ہے، لیکن اس جنگ سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اور پیٹرول کی پرائسز آلریڈی بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہوئی ہیں پاکستان میں، لیکن ڈیلی بیسس پہ پیٹرول کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہی ٹاپکس پہ آج پروگرام میں بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، اس ٹائم جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہیں اس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 مراحل میں ہوں گے۔ اب کیا وجوہات ہیں، کیوں ان الیکشنز کو آگے کیا گیا ہے؟ کیا کوئی سیکیورٹی وجوہات ہیں یا انتخابات کی تیاری مکمل نہیں ہے؟ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں، مریم نواز بھی وہاں جا رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جلسے میں عوام کا جوش و خروش کتنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ خبر چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے دی ہے۔ 27 جولائی کو پلان تھا کہ انتخابات ہو جائیں گے ہر جگہ اور اس سے پھر معاملات صحیح ہو جائیں گے، زمام کار جو ہے عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ لیکن چیف الیکشن کمیشن نے ابھی ایک بریکنگ نیوز دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سارے آزاد کشمیر میں بیک وقت انتخابات نہیں ہوں گے، اور 27 جولائی جو کہ انیشیل ڈیٹ تھی، 27 جولائی کو میرپور میں انتخابات ہوں گے، 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات ہوں گے، اور 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ اس طرح یہ انتخابات کا سلسلہ مرحلہ وار جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اب اس مرحلہ وار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شاید حالات خراب ہیں، شاید موسمی حالات ایسے ہیں، بہت ساری اس کی ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بڑا بیان ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات سارے کے سارے 27 جولائی کو نہیں ہوں گے، وہ 3 مرحلوں میں ہوں گے، اور میرپور میں 27 جولائی کو، اور 2 اگست کو مظفر آباد میں، اور 10 اگست کو پونچھ میں ہوں گے۔ دوسری بات بلاول بھٹو کی، میں نواز شریف والی بات پہ آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ بلاول بھٹو ہم سب کو پتہ ہے، اور آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں، یہ حکومت ایک طرح کا سسٹم ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں سے نکلنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب وزیر اعظم کے خلاف تو وہ بات نہیں کر سکتے بلاول بھٹو، وہ یہ بھی بات نہیں کر سکتے کہ یہ سسٹم خراب ہے، کیونکہ اس سسٹم میں بہت زیادہ بینیفٹس پیپلز پارٹی لے رہی ہے۔ تو پھر طریقہ کار کیا ہے؟ اپوزیشن کیمپین تو اختلاف سے بنتی ہے نا، تو وہ اختلاف کس سے کر رہے ہیں؟ ایک یا دو امپورٹنٹ وزیروں سے، ان کو پنچنگ بیگ بنائیں گے ان کی بنیاد پر۔ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا جو غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، کشمیریوں کو وہ نہیں جج کرنا چاہیے اس طرح، لیکن وہ ایک موقع مل گیا، اس کے اوپر کیمپین ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو اس طرح کے جملے انہوں نے سیکھ لی ہیں کہ ہم لات مار کر نکال دیں گے، اس طرح کی باتیں، لیکن یہ ایک پولیٹیکل کیمپین ہو رہی ہے، سسٹم سے کوئی نہیں نکل رہا۔
اچھا یہ یہیں پہ ہی ہے. کسی ایک اور وزیر کو شاید کو پکڑ لیں گے, اس کے اوپر کریں گے, لیکن پورے سسٹم پر وہ نہیں کر سکتے. اب آ جائیں جی بات جیتے گا کون اور آج کے جلسے میں کیا ہوگا. نواز شریف کا خود بھی کشمیری ہیں اور ان کی کشمیر سے بڑی محبت ہے. جی ان کا وہاں پر جانا, جلسے سے خطاب کرنا, مریم نواز کا جانا بڑی سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ بات ہے. اب اگر موسم ٹھیک رہا اور حالات ٹھیک رہے اور نواز شریف کا جلسہ کامیابی سے ہو گیا, جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت 1-1:30 بجا ہے, تو اس کی وقت ظاہر ہے ابھی جلسے کی صورتحال واضح نہیں ہے, لیکن اگر جلسہ ہو گیا تو یہ جلسہ بہت اہم رول پلے کرے گا کہ کشمیر کے انتخابات کے نتائج پہ. نواز شریف کی بات کشمیری ٹالتے نہیں ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس میں بلاول بھٹو اچھی کیمپین کر رہے ہیں, لیکن نواز شریف اور بلاول بھٹو کا کشمیر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی میچ نہیں ہے. نواز شریف بہت آگے ہیں. اچھا عمار صاحب, ان دونوں پارٹیز کی تو ہم کیمپین دیکھ رہے ہیں, لیکن استحکام پاکستان پارٹی جس کا کہا گیا کہ بہت سے لوگ اس میں گئے بھی اور بڑا امپورٹنٹ کہا گیا کہ بڑی امپورٹنٹ پارٹی, ان کی مجھے کوئی کیمپین نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. کیا وہ سیم جو جی بی میں ہوا تھا یا جس طرح جی بی میں حکومت بنی تھی ویسے ہی تو نہیں آپ کو لگتا کہ بڑا کشمیر میں دلچسپ سوال ہے, بڑا دلچسپ سوال ہے, اس لیے کہ واقعی وہ بہت بڑی کیمپین وہ نہیں کر رہے. لیکن ان کا کام شروع ہوتا ہے جی بی میں, ہم نے دیکھا الیکشن کے بعد, ٹھیک ہے نا. جیسے انہوں نے دیکھا کہ جی بی میں 4 ارکان جو ہیں وہ آزاد جیتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی جناب تو ہمارے پاس آ جائیں. 4 ارکان مل گئے, ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ مل گئی, 5 سیٹیں ان کی امپورٹنٹ پوزیشن ہو گئی ہے. تو اگر وہ پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کشمیر میں اچھا رزلٹ دکھا سکتی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو سیٹیں بچیں گی یا جو آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے, آپ یہ سارے کے سارے ان کے اوپر نام لکھ لیجئے استحکام پارٹی کے حوالے سے. تو یہ تو ان کی گیم ہے, ان کی سیاست اس طرح کی ہے. اور وہ دیکھیں, میں کہیں پر بھی فیڈرل میں انتخابات ہوں, صوبے میں انتخابات ہوں, جی بی کشمیر میں, استحکام پارٹی اس سٹیج پر نہیں ہے کہ وہ کوئی انتخاب جیت سکے, لیکن آہستہ آہستہ ان کی ویلیو سپوائلر کی بنتی جا رہی ہے. مطلب وہ 5, 10, 15 سیٹوں سے آہستہ آہستہ اپنا نمبر بڑھا رہے ہیں, اور اگر یہ نمبر بڑھتا گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہوں گے ہر حکومت میں. انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں منڈے کو کیا ہوتا ہے. اچھا عمار صاحب, مولانا صاحب ظاہر ہے ان کی 2 اسپیچ آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیوس والی سچویشن بھی کریٹ ہوئی, سب نے کہا مولانا صاحب معافی مانگے, لیکن جو بھی لاسٹ مولانا صاحب نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کچھ شکوے کیے ہیں. شکوہ ان کا یہ تھا, میرا سب سے پہلا شکوہ یہ تھا میرا بھروسہ توڑا گیا. کس چیز پہ بھروسہ ٹوٹا ہے ان کا؟ ظاہر ہے جو ان کی بات سے لگ رہا ہے کچھ وعدے کیے گئے. اچھا وعدے اگر حکومتی سطح پر مطلب گورنرشپ, وزارتیں, یہ سب کچھ, تو اگر یہ توڑا گیا ہے تو پھر مولانا صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کے پی کے کی حکومت بنانے کی تجویز کی گئی لیکن میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, وہ اس طرح کا مولانا صاحب بڑا زبردست بول. تو انہوں نے کہا تو پھر کہاں بھروسہ توڑا گیا؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے حوالے سے, مجھے ویسے یہ لگتا ہے, دیکھیے مولانا فضل الرحمان اب جیسے کچھ موضوعات پر وہ بات کر رہے ہیں, کارگل پہ انہوں نے بات کی, لیکن کارگل پہ کیسے بات کر سکتے ہیں, وہ جنرل مشرف کے عہد میں ان کے حلیف رہے ہیں. تو یہ 20 سال کے بعد آپ مخالفت کرنا, تو کوئی مخالفت کرنا نہیں ہوتا نا. میرے خیال میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو شروع ہوا ہے یہ ڈیمیجنگ ہے, نقصان دہ ہے. مولانا صاحب کو شہداء کے حوالے سے جو بات ہے ان الفاظ پر معذرت کرنی چاہیے, لیکن یہ جو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے, کانفرنٹریشن نظر آ رہی ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ یکجان دو قالب ہونے کی ابیلٹی رکھتے ہیں. اچھا عمار صاحب, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں. آپ اگر یہ کہنا کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بڑی دور اندیشی کی بات ہو سکتی ہے, لیکن مجھے آپ سیاسی جماعت کی جگہ ضرور لیں. آپ کو ویکیوم نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے اس ویکیوم کو فل کرنا, لیکن آپ کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں شہداء کا کیا قصور ہے, ان کے خاندانوں کا کیا قصور ہے, ان کی جرت بہادری کا کیا قصور ہے.
تو انہوں نے تو اس وطن کے لیے جان قربان کی، اور آپ اپنی سیاسی اسٹریٹجی چل رہے ہیں اگر جو آپ کی بات ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں. آپ کو شہداء کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. JUIFA کے ترجمان اسلم غوری صاحب جو ہیں وہ آسمہ اقبال کے پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو GHQ کے باہر جا کے دھرنا دیں گے. GHQ انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ کوئی خانہ کعبہ تو نہیں ہے. تو عمار صاحب یہ تو پھر ٹوٹلی PTI والی اسٹریٹجی ہے. اچھا، انہوں نے بھی GHQ کے باہر دھرنا دینے کی کوشش کی تھی. ان کا جو انجام ہوا تو پھر وہ سب کے سامنے. ہاں، تو مولانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، کوئی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہو، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اسٹیٹ ری ایکٹ کرے گی. اور اسٹیٹ کا ری ایکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ پھر کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر اس میں لاجک کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. تو مجھے جانے کیوں یہ گمان یا خوش فہمی ہے کہ یہ معاملہ تھوڑے دنوں تک سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، یہ کانفرنٹیشن بڑھے گی نہیں. اور یہ ایک بیان ہے، اور بیان تک ہی، حالانکہ غیر محتاط بیان ہے، نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بیان بازی بھی جلدی ختم ہو جائے. شکوے کریں لیکن شہداء کی بے حرمتی نہ کریں، یہی سب کا یہی ماننا ہے. اچھا عمار صاحب، ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پہلے ہی آ رہا تھا، پاکستان نے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا، لیکن اب دونوں جانب سے یہی چیز آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے. اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو آگے اس کے پھر آؤٹ کم کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا بھائی، مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی ایرانی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، ایران کے پاس ایبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب سے یہ جنگ بندی کا معاہدہ تار کیا ہے ایران نے، کیا ایران کی جانب سے اسرائیل پر کوئی حملہ ہوا؟ نہیں. ایران کی جانب سے کہاں پر حملے ہوئے؟ گلف کے ممالک کے اوپر ہوئے. تو یہ تو وہی ڈیزائن ہے جو بنیادی طور پر اسرائیلی ڈیزائن ہے. اسرائیل سے کبھی بھی امریکہ، اسرائیل اور ایران کا تنازع نہیں بنانا چاہتا تھا. اسرائیل ہمیشہ اس کو مسلم ممالک کی جنگ بنانا چاہتا تھا تاکہ مسلم امہ کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے. ہمیں اس میں سعودی قیادت کی دانش کی اور تحمل کی داد دینی چاہیے. ان کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا، حالانکہ ایران کی جانب سے در اندازیاں ہوئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی قیادت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس مملکت کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم بالکل کلیئر کر چکے ہیں، اور وہ سارے دنیا کے مسلمان اس بات سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اس کی وجہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے، اس کی جگہ وہ مقامات مقدسہ ہیں، اس کی جگہ حرمین شریفین ہیں، جس کا تحفظ ہر مسلمان کے لیے اعزاز کی بات ہے. تو میرے خیال میں تو ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، لیکن ایران کی پالیسی نہیں سمجھ آ رہی. پاسداران انقلاب وہ کر رہے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے. تو پھر فائدہ تو اسرائیل کو ہو رہا ہے اس میں. جی ایگزیکٹلی، یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی ڈیزائن کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلم امہ کو نقصان ہو رہا ہے ایرانی اقدامات کی وجہ سے. اچھا، جو ثالث ممالک تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اب متحرک ہوں گے اس جنگ بندی؟ حتمی اطلاع نہیں ہے، لیکن قطر نے تو ہاتھ کھینچ لیے، کیونکہ بھئی آپ جو ثالث ہے اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں تو وہ کیوں ثالث کرے گا. لیکن سننے میں آیا ہے، اور میں حتمی طور پر یہ بات نہیں کر سکتا، کہ پاکستان پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ثالثی ہو جائے، اس لیے کہ نقصان مسلم امہ کو ہوگا. اور پاکستان چونکہ ایک بہت اہم ملک ہے مسلم امہ میں، وہ نہیں چاہتا کہ مسلم امہ کا اتحاد پارا پارا ہو جائے. تو ایران کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ پہلے بھی کوئی خاص نتیجہ نکلا، اب کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. مسلم امہ کو نقصان ہو رہا ہے عمار صاحب، پوری دنیا میں معاشی طور پہ نقصانات ہو رہے ہیں. اور ایک اس کا جو چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھاری قیمت چکا رہے ہیں، کہ وہ یہ ہے پیٹرول پرائزز جو ہے وہ انکریز ہوئی ہیں. اب تو خیر حکومت نے یہ کیا کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ پیٹرول کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. کل بھی تقریباً کوئی 35 پیسے پیٹرول سستا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے اس سے عوام کو فائدہ ہوگا یا کوئی چیزیں بہتری کی جانب ہوں گی؟ اچھا، 2-3 باتیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے. اچھا، اب وہ جو وہ ادارے مقرر کرتے ہیں پیٹرول کی پرائس وہی ہوتی ہے. دوسرا، یہ جو ڈیلی پرائس چینج کا ہے نا،
یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے، ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں جی. اوگرا اعلان کر دیتا تھا کہ اگلے 15 دنوں کے لیے 20 دنوں کے لیے یہ ہے، تو ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. اس کے نقصانات ہیں، ظاہر ہے لوگوں کو سسٹم سمجھنے میں مشکل ہے، لیکن اس کے فوائد بھی ہیں. فوائد پتہ کیسے جی پلیز. کہ اگر پیٹرول کی پرائس میں کمی ہوتی ہے تو پچھلے سسٹم میں آپ کو 15 دن اس کمی کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ 15 دن کے لیے پرائس مقرر ہو جاتی تھی. جی. اب 24 گھنٹے کے بعد وہ فائدہ عوام تک پہنچنا شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی ظاہر ہے یہ سسٹم پاکستان میں پہلی دفعہ ٹرائی ہو رہا ہے تو مشکلات ہیں. ایک چیز پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ الیکٹرک وہیکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز اگر زیادہ ہوں گی تو پیٹرول کی ڈیمانڈ کم ہوگی، سمپل سی، اس میں کوئی ظاہر بات. لیکن الیکٹرک وہیکل کی پرائسز کم نہیں ہو رہی. حکومت کو پہلی توجہ یہ دینی چاہیے کہ الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کوئی پیٹرول مافیا ہے جو نہیں کرنے دے رہا حکومت کو یہ تبدیلیاں کہ الیکٹرک وہیکل پاپولر ہو، ان کی تو کنزمپشن کم ہو جائے گی نا. تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ڈیلی پرائس چینج ایک اچھا انیشیٹو. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.